آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ رشی سناک برطانیہ کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ اب رشی سناک کون ہیں؟ یہ دراصل ایک ہندو ہیں اور ان کے پیرنٹس جو تھے وہ 1960 میں افریقہ سے مائیگریٹ ہو کے برطانیہ شفٹ ہوئے تھے اور سیٹل ہوئے تھے، اور اس سے پہلے یہ انڈین سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے۔ اب اس میں رشی سناک خود جو ہیں وہ ملٹی ملینئر ہیں۔ ان کی شادی جو ہے وہ ایک بلینئر خاندان میں ہوئی ہے۔ ان کی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی ہے وہ بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کے جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے حاصل کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انڈینز اور ایشین پیپل، تمام براؤن لوگ جو ہیں وہ سب اس بات پہ خوش ہیں کہ ایک ایسے مطلب ہماری شکل و صورت کے یا کلر کے شخص کو یہ عہدہ ملا ہے۔ اس میں اب دو پہلو ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اس وقت برطانیہ میں اکانومی کا بہت برا حال ہے، مطلب انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، جابس کا پرابلم ہے، اور جو عام لوگ ہیں خاص طور سے جو ورکنگ کلاس ہے وہ بہت ہی پریشانی میں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سے پہلے رشی سناک سے پہلے جو وزیر اعظم تھیں ان کا نام لیز ٹرس تھا، اور وہ صرف 6 ہفتے اپنا مطلب وزیر اعظم منتخب ہوئی اور اس کے 6 ہفتے بعد ہی انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ اکانومی کو ہینڈل نہیں کر سکی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا رشی سناک کر سکیں گے؟ یہ ایک ایسی فیملی کو یا ایسے طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، پیسہ ہے، کیپٹلسٹ کلاس سے تعلق ہے ان کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہ اس کے علاوہ یہ ٹوریز جو ایک کنزرویٹو پارٹی ہے برٹن کی، اس کے ممبر ہیں، اور کنزرویٹو پارٹی کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ امیر طبقے کے حق میں ہوتی ہیں۔ لیز ٹرس جو تھی وہ خود کہتی تھی کہ میری رول ماڈل مارگریٹ تھیچر ہے۔ اب مارگریٹ تھیچر وہ وزیر اعظم تھی جنہوں نے نیو لبرلزم کو بالکل ان چیک چھوڑ دیا تھا۔ تو ایک تو یہ سوال ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ برٹن میں خود بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ میں نے 1-2 ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کچھ لوگوں کی، وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اب جب یہ اوتھ اٹھائیں گے یا حلف لیں گے تو یہ بھگوت گیتا پہ لیں گے، بائبل پہ نہیں لیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ اکثر ہندو جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے کہ ان کی کتاب پہ اوتھ لیا جا رہا ہے اور ان کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہے جو وزیر اعظم منتخب ہوا ہے۔ اب اس میں یہ سوال ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسلمان یا پاکستانی وہاں پہ الیکٹ ہوا ہوتا اور وہ قرآن پہ حلف لے رہا ہوتا تو ہم بھی بہت خوش ہوتے اور ہمیں بھی ایک طرح سے فخر محسوس ہوتا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر برطانیہ میں کرسچینٹی کو ریلیجن ڈکلیئر کر دیا جائے، اسٹیٹ ریلیجن، اور باقی تمام مینورٹیز کو اس قسم کے عہدوں سے یا اس قسم کے جو پوزیشنز ہیں، پاورفل پوزیشنز ہیں، اس سے ان کو نکال دیا جائے تو پھر لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یا اس کے اپوزٹ یہ کہ اگر پاکستان میں اس طرح کی منورٹیز کو یا ہمارے جو لوگ ہیں جو مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ چاہیں کہ ان کو اس طرح کا عہدہ ملے تو پھر ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ تو یہ میں اس پہ ججمنٹ نہیں پاس کری، میں صرف سوال اٹھا رہی ہوں کیونکہ آخر کار ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں اور اس سے ہم الگ تھلگ ہو کے نہیں رہ سکتے، تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ باقی دنیا میں کیا چل رہا ہے اور لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، اور کیا ہمیں وہ نظام پسند ہے، کیا ہم وہاں پہ اپنا نظام لاگو کرنا چاہیں گے یا وہ نظام ہم اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیں گے؟ تو یہ چند سوال ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ سوچیں اور غور کریں۔ بہت شکریہ۔